الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. صدق اللہ العظیم. انتہائی محترم بھائیوں، آج ڈاکٹر صاحب کو تشریف لانا تھا، لیکن اس دنیا کی نعمتیں اور اس میں جو احداث ہیں، حادثات ہیں، دونوں دائمی نہیں ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب کی ایک جاننے والی خاتون ہیں، ان کی وائف کی جاننے والی، ان کا کڈنی اور رینیل فیلئر ہو گیا اور ان کو رش کرنا پڑا ریاض. تو انہوں نے میسج بھیجا کہ آج میں جا کے وہاں پہ خطبے کا ترجمہ کروں. میرے اور آپ کے لیے اس واقعے میں جو پیغام ہے، آج امام صاحب نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیشہ قائم رہنے والی جنتوں کے طالب. یہ موضوع ہے آج. ہمیشہ ابدی جنتوں کے طالب. سنو کہ وہ جنت کیسے حاصل ہوتی ہے اور اس کے انعامات کیا ہیں. اور جو آج امام صاحب نے صرف ایک ٹکڑا رکھا تھا کہ ہاؤم اقرءوا کتابیہ، میں نے اس کا پورا وہ تمام آیات متعلقہ آپ کے سامنے رکھی ہیں سورہ الحاقہ میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما من اوتی کتابہ بیمینہ. جس شخص کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فیقول، تو وہ پکار کے کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، پڑھو میرا حساب، پڑھو میرا اعمال نامہ. یہ دیکھو جو نتیجہ ملا ہے، اس کو دیکھو. سب کو وہ پڑھائے گا جا کے. کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو پورا یقین تھا کہ مجھے میرا نامہ اعمال ملنے والا ہے. پہلے سے تیاری کر کے گیا تھا، اسے پتا تھا کہ کیا نتیجہ آنا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ارشاد فرمایا. یہ دو جملے تو بندے کے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں میں ہوگا، خوشیوں میں ہوگا وہ. اور اس کے وہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فی جنت العالیہ، تو انتہائی بلند عرفہ بہترین نعمتوں سے بھرپور وہ جنتوں کے اندر ہوگا. قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے جو درخت ہوں گے وہ پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو بے فکر ہو کے، ہنیئا خوشی کے ساتھ کھاؤ، لگ کے کھاؤ، جم کے کھاؤ خوب. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بسبب اس کام کے جو تم نے اپنے پچھلی زندگی کے اندر کیا. اس کی طرف آج امام صاحب نے مجھے اور آپ کو دعوت دی، بلایا ہے کہ دیکھو طالب بنو تو ان چیزوں کے بنو. آج کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جس کی وجہ سے آج ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف نہ لا سکیں، اور یہ زندگی جو میں صبح و شام اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ وہ عیش و عشرت کے اندر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ وہ تکالیف کے اندر ہیں. دونوں کی حیثیت قطعی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. آج جو خوش ہے کل غمزدہ ہوگا، آج جو پریشان ہے کل آسودہ حال ہوگا. کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں. امام صاحب نے اپنے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا حین تشغلون الدنیا، یہ دنیا ہمیں اپنے کاموں میں مصروف رکھے ہوئے ہے. وتلہین الاحداث، اور اس کے جو حادثات ہیں، اس کے جو واقعات ہیں المتقابعہ، وہ ہمیں اس کے بعد آنے والی زندگی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس کے انجام کی طرف توجہ دلاتے ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد بولا یا مسلمون، اے مسلمانوں، سترون اقواما یشغلون، ان قریب تم ایک قوم کو دیکھنے والے ہو جو بڑی مصروف ہوگی. یفرحون، اور وہ اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر خوش ہوں گے. اور پھر اس دنیا کی طرف انہوں نے کہا کہ تم خود دیکھو، دنیا کے سامنے ہے تمہارے کہ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس کے کاموں کے اندر ہر وقت پھنسے ہوئے، ہر لمحے ان کی مصروفیت. جب ان کو آپ پوچھیں تو کہیں میں مصروف ہوں، میں مشغول ہوں،
ان کو کوئی ٹائم نہیں ملتا. وہ یفرحون الدنیا، وہ دنیا کی خوشیوں کے خاطر اس کے اندر اتنے مصروف ہو گئے ہیں. وہ کیا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں یا نسون کہ وہ لوگ اس دنیا کے اندر مایوس ہیں، پریشانیوں کے اندر گرفتار ہیں. تو انہوں نے پھر سوال کیا اپنے خطبے میں، اینا، کہاں پہ ہے اشرف النعیم، سب سے اعلیٰ نعمتوں والی جگہ کون سی ہے وہ بتاؤ. نہ یہاں پہ کوئی خوشی ہمیشگی کی، نہ غم ہمیشگی کا. تو یہ بتاؤ کہ وہ سب سے نعمتوں والی جگہ کہاں ہے، کس جگہ ہے. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے پھر وہ آیت کا ٹکڑا رکھا، ہاں مفرعو کتابیہ، لو یہ پڑھو میرا نامہ اعمال. پیارے بھائیوں، اس میں جس مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، بندے کو جب یہ نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ اشرف نعیم، سب سے بڑی نعمت تو یہ آج ملی ہے. ذرا اس اسٹوڈنٹ کی طرف نظر ڈالیے، پورے سال محنت کرتا ہے اور اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کامیاب ہوں گا یا نہیں. اس کے برعکس معاملہ ہے، وہاں پہ انسان کامیابی کا یقین لے کے جائے گا. کیوں؟ انی ظنن تو انی ملاقین حسابیہ، مجھے تو پتا ہے کہ میں جو کچھ دنیا میں کر کے آیا ہوں مجھے اچھا ہی عمل ملنا ہے، اچھا ہی نتیجہ ملنا ہے. کیا ایسی کیفیت دنیا میں ہو سکتی ہے؟ تو پھر کون سی محنت کی جائے، کون سا کام کیا جائے، کیسا ایک ایسا طالب علم بنا جائے جس کو پورا یقین ہو کہ میں کامیاب ہوں گا. اس کی طرف انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف آخرت میں مل سکتی ہے، دنیا میں نہیں مل سکتی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو، سنو غور سے اے مسلمانوں، النعیم الحق، جو نعمتیں ہیں جنت کی وہ حق ہیں، وہ نار الحق، اور دیکھو دوسری سائڈ جو ہے جہنم، وہ بھی حق ہے. یہ ہو کے رہے گا، تم مانو تو ہو کے رہے گا، نہ مانو تو ہو کے رہے گا. مجھے اور آپ کو یقین ہے اس کا؟ اگر یہ یقین ہو جائے ہماری کیفیت بدل جائے. آج اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ ہم سے نعمتیں چھننے والی ہیں ابھی چند لمحوں میں، تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم فوراً توجہ کریں گے کہ یار اس کے بعد والی زندگی میں کیا ہوگا. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم اپنی صحت کے ساتھ موجود ہیں، ابھی بھی کسی کے پر وقت آ جائے، نزا کا عالم شروع ہو جائے، سب لوگ اس کے چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے. وارثین جو ہیں اس کے میراث کے لیے حساب کتاب لگانے لگیں گے. دیکھو ذرا یار، اکاؤنٹ میں میک شیور کر لینا کہ اکاؤنٹ کے پیسے نکل آئیں. سب بھول جائیں گے، ساری زندگی جس نے اس نے محنت کی سب بھول گئے. اب وہ اور اس کے رب کا معاملہ حوالے کر کے کہیں گے جی اب بزرگ ہوں گے تو لوگ کہنا شروع کر دیں گے جی عمر بہت ہو گئی تھی. اور اگر کسی جوان کو ہو گیا تھا تو جناب علی بڑا عجیب سا حادثہ ہو گیا. عجیب حادثہ نہیں ہے، میں اور آپ آنکھیں بند کر کے رکھے میں یہ عجیب حادثہ ہے. یہ بہت غریب چیز ہے. عجیب چیز یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو بھولے ہوئے ہیں، ورنہ تو کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ شروع ہو سکتا ہے. اس کے بعد امام صاحب نے جو میرے اور آپ کو کہا ہے کہ دیکھو تم نعمتوں کے طالب ہو نا، دنیا میں محنت اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نعمتیں مل جائیں، تمہیں آرام ملے، سکون ملے، سرور ملے. تو سنو، سب سے پہلی سرور کی منزل، نعمتوں کی منزل قبر ہے. تم جاننا چاہتے ہو کہاں سکون ملے گا؟ سنو، النعیم الحق، نعمت حق ہے. سیکون، تو ان قریب یہ والا واقعہ ہونا چاہنے والا ہے. المرء کے قبر، کہ وہ اپنے یہاں پہ جا کے اپنی قبر میں جا کے نعمتیں دیکھ لے گا. اوپر قبر کے اوپر جو کچھ کام کر کے آیا ہے نیچے دیکھ لے گا. وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہینا یملا علیہ محضرتن سرورا، جیسے ہی وہ قبر میں پہنچے گا اس کے سامنے نعمتیں، خوشبوئیں، اس کے سامنے فرحتوں کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے. فرشتے آئیں گے، اس کو کہیں گے کہ بہت اچھے تم آئے، تشریف لائے، تم تو وہ کام کر کے آئے ہو جن کے لیے ہم یہ دروازے کھولنے کا ہمیں اوپر سے حکم ہوا ہے کہ اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دو، اس میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس میں جنت کی خوشبوئیں لے آؤ، اور اس سے تکلیفوں کو اور اس کے حشرات کو اور دنیا کے کیڑے مکوڑوں کو اس سے دور کر دو، اس کی باڈی کو بچاؤ، اس کے لیے تکلیفوں کو دور کر دو اور دائمی خوشیوں کا دروازہ کھول دو. اس کے بعد امام صاحب نے کہا کہ وہ یسر لہو مد بس رہی، اس کی قبر اتنی وسیع کر دی جائے گی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے. اور دنیا کی نگاہ میں اور آخرت کی نگاہ میں فرق رکھیے گا. جہاں پہ دنیا کے اندر انسان 1 درجے میں دیکھ پاتا ہے، آخرت میں 70 درجے دور تک دیکھے گا. اس درخت کا جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں درخت ہے جس کے نیچے تم بیٹھتے ہو
سائے میں جب گرمی سخت ہو رہی ہوتی ہے تو ذرا سا سایہ لیتے ہو. جنت کے درخت کی سائے کا یہ عالم ہے کہ ایک سبک رفتار گھوڑے کے اوپر انسان سوار ہوگا، 70 سال تک بھاگتا رہے گا، دوڑتا رہے گا اس گھوڑے کے اوپر، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک ایک درخت اتنا وسیع ہے، ایک ایک درخت. اس لیے پیارے بھائیوں کس طرف توجہ کی جائے؟ چنانچہ انہوں نے فرمایا وَيُرَدْ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. دوسری چیز سنو، یہ جو نعیم حق ہے، یہ خوشیاں حق ہیں، ان کا دروازہ کھل جائے گا اور بندہ اپنی جنتوں کو دیکھنا شروع کر دے گا. وَيَلْبَسُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو لباس پہنا دیا جائے گا جنت کا. وَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فَتُحِيدَ عَلَيْهِ رِيحًا وَطَيِّبًا، اور اس کو جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی اور نعمتیں طیبات پاک چیزیں وہ دیکھنا شروع ہو جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ کوئی غلط چیز وہاں دکھائی نہیں دے گی. یہ ہوگا کیسے؟ امام صاحب نے کہا ذالک فوز عظیم. اے انسان، اے دنیا کے طالب، اگر تجھے کامیابی چاہیے، یہ سچی کامیابی، اس کے لیے طلب کر، اس کے لیے بھاگ. یہ فوز عظیم، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی نعمت کے لیے بھاگ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک واقعہ اور ہوگا. انسان اپنی قبر سے اٹھے گا اور سب لوگ کھڑے ہوں گے میدان حشر کے اندر. کچھ لوگوں کے دل ہوں گے کہ وہ حناجر القلب، ان کے گلے میں پہنچے ہوئے ہوں گے، بڑی بری طرح سے دھڑک رہے ہوں گے. اور کچھ وہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کچھ لوگ چہرہ اوپر کیے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور خوشی کے عالم میں ہوں گے، بے فکری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے کہ وہاں سے دیدار الہی ہو جائے. لیکن اسی طرح دوسرے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے وہ وجوہ یومئذ، اسی دن ایسے بھی لوگ ہوں گے ناظر یومئذ باسرہ، اس دن ان کے چہرے جھکے جا رہے ہوں گے اوپر دیکھنے کی، ان کو ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوگی. کیوں؟ تظن ان یفرق فاقرہ، ابھی ان کو ابھی تھوڑی دیر کے اندر الگ کر دیا جائے گا، چھانٹ دیا جائے گا، لوگوں سے ہٹا دیا جائے گا. پیارے بھائیوں، سوال کیا امام صاحب نے اس میں، کس گروہ میں کھڑے ہونا چاہتے ہو تم؟ وہ گروہ جو اللہ کے دیدار کا شوق رکھنے والا ہو، یا وہ گروہ جو اللہ کے نظریں بچانے والا ہو، کیونکہ اسے پتہ ہے کیا کر کے آیا ہے. چنانچہ اس موقع کے اوپر امام صاحب نے دوسرے جو خطبہ آنے والا ہے اس کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ اے طالب النعیم، اے جنتوں کے طالب، نعمتوں کے طالب، بتاؤ یہ رستہ کہاں سے ملتا ہے. تو انہوں نے پہلی بات جو میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے، جو امام صاحب نے اپنی زبان میں رکھی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے پیارے بھائیوں، اپنے رب کو پہچان لو. کون ہے تمہارا رب؟ وہ خوشیوں دینے والا، وہ غم دینے والا، وہ غم سے دور کرنے والا، وہ غم کو خوشیوں سے بدلنے والا وہ رب ہے. اس کے بندے بن جاؤ. تو سب سے پہلی چیز اپنے رب کو پہچان لو. اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج سب سے بڑی جو غفلت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ رب جو ہمیں دکھ نہیں رہا، ہم سونگ نہیں سکتے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہے. یہ دنیا اللہ کب چل رہی ہے پیارے بھائیوں؟ وہ حکومت کر رہا ہے، وہ فرمانروائی کر رہا ہے ہمارے اوپر، وہ حاضر ہے. وہ جب چاہے ہماری جان لے لے، وہ جتنے دروازے چاہے نعمتوں کے کھول دے اور جتنے دروازے چاہے نعمتوں کے بند کر دے. تو سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کرو. اس کے بعد انہوں نے امام صاحب نے کہا عقیدہ ٹھیک کیا، اپنے رب کو پہچانا، اطاعت میں سر جھکایا، فوراً نمازوں کی طرف توجہ کرو. میں آپ سے کہتا ہوں، میں اور آپ ذرا نمازوں کا جائزہ لیں. ہم نمازوں میں جا رہے ہیں، ایک ریچولز ہیں جس کے اندر ہمیں 4 رکوع کرنے ہیں اور جناب علی 8 سجدے کرنے ہیں. کسی طرح سے کسی میں 4 سجدے کرنے ہیں، 2 رکوع کرنے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا، کیا بولا، کیا بات کی اللہ سے. وہاں سورہ فاتحہ میں اپنے رب سے کیا مطالبہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم. اس صراط مستقیم کا ادراک کتنا ہوا، کچھ پتہ نہیں. ایک گئے، ایک مشین کی طرح سے ہم جب نماز میں داخل ہوئے، مشین کی طرح سے نماز میں نکل کے آ گئے. کچھ ریچولز ہیں جو ہم نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے، بس ختم. پیارے بھائیو، نماز وہ چیز ہے جو رب سے قریب کرتی ہے. اس لیے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر میری نماز مجھے برے کاموں سے نہیں روک رہی، میں جائزہ لوں. اچھا، کچھ لوگ مایوس کن لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب اپنی نمازوں کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ برائیوں سے نہیں رک رہے، خطاؤں سے نہیں رک رہے، تو کہتے ہیں نماز ہی چھوڑ دو.
اس سے مایوس کن آدمی دنیا میں نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی اس کی اصلاح کرو، نماز پڑھو، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ تو پہلی چیز امام صاحب نے کہا عقیدہ، دوسری چیز انہوں نے فرمایا کہ نماز کا خیال رکھو، تیسری چیز انہوں نے کہا کہ حسنات، خیرات کی طرف، بھلائیوں کے کام کی طرف آگے بڑھو، اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ دیکھو حسن الاخلاق، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور اخلاق کے معاملے یہ ہے کہ کسی کے سامنے خوشی اچھی طرح سے بولنا نہیں ہے۔ پیارے بھائی، یہ تو ایک پہلو ہے۔ حسن اخلاق گھر میں مظاہرہ ہے، حسن اخلاق کا کمپنی میں مظاہرہ ہے، کولیگس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مظاہرہ ہے، دنیا میں اور خرید و فروخت کرتے ہوئے مظاہرہ ہے، دکان کے اوپر مظاہرہ ہے، گاڑی چلاتے ہوئے مظاہرہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے ہمارے یہاں روڈوں پہ گاڑی چلا رہے ہیں، ذرا لوگ دیکھیے، حسن اخلاق دکھائی دیتا ہے۔ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بائی پاس کر کے شولڈر پہ چلا کے گاڑی میں آگے نکل جاؤں۔ ہمارے یہاں علیم بھائی شاید یہاں ہوں گے، راستہ نورا جاتے ہوئے روز یہ چیز دیکھنا پڑتی ہے کہ لوگ گولی کی طرح جا رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا، شولڈر کے اوپر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، جو فرسٹ ٹریک کے اندر چل رہے ہوتے ہیں وہ بس اپنی جان بچا لے کسی طرح، وہ کافی ہے۔ یہ رویہ، یہ قاتلانہ ڈرائیونگ، کیا یہ ہمیں ہمارے اخلاق کا ثبوت دے رہی ہے؟ چنانچہ پیارے بھائیوں، حسن اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی، روڈوں کے اوپر بھی، ہر جگہ کے اوپر۔ اس لیے گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا گاڑی چلانا آپ کے اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ ذرا سی کوئی کسی نے گاڑی روک لی، ہارن پہ ہارن دیے چلے جا رہے ہیں، آپ خود اپنا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ میں صبر نہیں ہے، برداشت نہیں۔ اس کے بعد امام صاحب نے چوتھی چیز جو بتائی وہ یحفظ الفرج من الحرام، اپنی شرمگاہوں کو حرام کام سے روکنا۔ اور خیال رکھیے گا، شرمگاہ جو ہے مرد اور عورت دونوں کی صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی حفاظت صرف اتنی ہو کہ کوئی جسمانی حفاظت، بلکہ آنکھوں سے بھی روکو، کانوں سے غلط بات نہ سنو، زبان سے غلط بات نہ نکالو، کوئی فحش بات نہ نکالو۔ یہ ساری کی ساری شرمگاہ کی حفاظت کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، کانوں سے غلط سنتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زنا کی تکمیل کر دیتی ہے اس کی شرمگاہ۔ سمجھے؟ تو جو ماحول ہوتا ہے انسان اس ماحول کے اندر پھر پورا کا پورا آخری کام بھی کر گزرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چوتھی چیز یہ بتائی، اور پانچویں چیز انہوں نے آج کے درس کے مناسبت سے بتائی، اس زبان کی حفاظت کرو۔ اور انہوں نے وہ خوبصورت حدیث رکھی ہمارے سامنے کہ من ید من لی ما بین لحیہ و رجلی، جو شخص مجھے گارنٹی دے دے جو چیز اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے اور جو اس کے دو پاؤں کے درمیان میں ہے، اضمن لہو جنہ، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کی۔ کون بول رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی بات آج تک ان کی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلا، انہیں ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا، وہ گارنٹی لینے کو تیار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ اس گارنٹی کو خریدنے والے ہیں، بڑھ کے خرید لیں کہ اس زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کیا ہے؟ آپ حقدار بن جائیے۔ اس کے بعد امام صاحب نے جو ہمارے سامنے رکھی، یہ ساری باتوں کو انہوں نے خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے انسانوں جو کچھ ہو گیا بھول جاؤ، دوڑو، تیزی سے بڑھو آگے اللہ کی مغفرت کی طرف، وہ جنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک کے اندر دنیا اور آسمان کی تمام چیزیں آ جائیں گی۔ کس کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للمتقین، سورہ آل عمران، وہ تیار کی گئی ہے، خصوصاً اسپیشلی بلڈ کی گئی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی رکھتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور تقوی کا بالکل سمپل معنی سمجھ لیجئے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لاتے ہیں اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں۔ کیا میں اور آپ وہ متقی بننا چاہیں گے؟ آج امام صاحب نے ہمارے کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پیارے بھائیوں، میں دعوت دیتا ہوں، آئیے ہم سب مل کے اس جنت میں چلیں۔ آج ہم اس مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہ یہ محفلیں جنت میں لگائیں اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، متکئین فیہا علی الارائک، وہاں پہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، وہ ایک دوسرے کے سامنے مسندوں کے اوپر بڑی شاندار مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو انہیں کوئی سخت ٹھنڈ وہاں پہ نقصان پہنچائے گی، نہ انہیں سورج کی روشنی۔
وہ جنتوں کی طرف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. امام صاحب نے مجھے دعوت دی, میں نے آپ کو دعوت دی. پیارے بھائیوں, اپنے حسن اخلاق کو چینج کیجئے, وہ کام کرنے کی کوشش کیجئے جو جس کی کرنسی جنت میں چلنے والی ہے. ان کرنسیوں سے اپنے آپ کو بچائیے کہ جو جہنم کی ہیں, اور وہ کرنسی, وہ چابی جنت کی یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ بجا لائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے جنت میں پہنچائے. ہمارے پاس عمل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کبھی ہیں اور آپ غنی بھی ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ اپنے حضور سے ہمیں وہ جنت عطا فرما دیں, ہم پر رحم فرمائیں. جو ہماری بہن جن کا کڈنی اور رینل فیلئر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہماری خطاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. جو اس نے ہم سے ہمیشگی کی جنتوں کا وعدہ کیا ہے, اپنے رحم سے ہمیں عطا فرما دے, اور ہمارے لیے اس جنت کے راستے پہ چلنا آسان اور جہنم کے راستے پہ چلنا مشکل بنا دے. تو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد آلہ و صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.